بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین، معذرت چاہتا ہوں کہ رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا ارریگولر ہوا ہوں۔ رمضان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ریگولرلی کام کو سٹارٹ کیا جائے گا، اور جو بھی معاملات، جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی، جو کمٹمنٹ ساتھ میں چل رہی ہوگی، اس کے اوپر انشاءاللہ سیر اصل بحث کیا کریں گے۔ لیکن یہ رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا ہے، کیونکہ رمضان سال میں جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے رحمتوں کا اور نوازشوں کا مہینہ بنائے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان نے بہت برے حالات دیکھے ہیں، بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں کے عبادات کے قیام اللیل کے جو ثواب کے طور پر اس کے نتیجے میں اپنی رحمتوں کے ساتھ، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے، تاکہ پاکستان کی ایک عام آدمی، جو پاکستان کا غریب آدمی ہے، وہ بھی سکھ کا سانس لے سکے۔ اس کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک بالخصوص دعا کرنی ہے پاکستانیوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجئے۔ بڑی پرزور اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ ان کے حال کے اوپر رحم کرے۔ بحیثیت مسلمان پوری دنیا کے اندر ہم 57 ملک ہیں، ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، اور وہ جو غیرت اور حمیت کا درس ہمیں اقبال نے دیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے دیا تھا، ہم اس کو اڈاپٹ کرنے میں، اس کو کنٹینیو کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ سوائے شرمندگی کہ ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کہ شرمندہ ہی ہوا جا سکتا ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے فسانے، ان کی جو بہادری کے کارنامے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، طارق بن زیاد کے کارنامے، محمد بن قاسم، کس کس کا میں نام لوں، تاریخ بڑی پڑی ہے ہمارے بہادروں سے۔ سلطان ٹیپو ہمارے ہندوستان کا ایک ایسا جری اور بہادر شخص کہ جس نے ایک لفظ بولا ہے، اور وہ لفظ، اس کے جو سینٹینس اس کا جو بولا ہوا ہے، وہ ضرب المثل بن گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری زندگی جو ہے ابھی شیر والی زندگی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلم ہم پچھلے 5 مہینوں کے اندر جو فلسطین کے ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، وہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم فزیکلی نہیں لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو چیزیں، جو کام، جو فائنینشلی ڈیمیج کرنا تھا، جو ہم کر سکتے تھے، وہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ فیصل آباد میں چند دن پہلے ایک نوجوان ہے، ایک اندھوناک واقعہ ہے، انتہائی دکھ بھرا واقعہ ہے، گلے کے اوپر ڈور پھری ہے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ خاندان کے لیے ہی تو ایک قیامت کا دن تھا، لیکن قوم نے بھی اس دکھ کو محسوس کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو کام ہو رہے ہیں، اب پتنگ بازی کے اوپر پابندی، اس کے خلاف آپریشنز، یہ سارا کچھ موجود ہے، کیونکہ ہم نے ایک بندے کی جان کے اوپر تو اتنا ایکشن لے لیا۔ کاش کہ ہم نے اتنا ایکشن بائیکاٹ کے سلسلے میں بھی لے لیا ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کو کدھر کریں، ہم ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی یوز کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی چیزیں یوز کرتے ہیں جن کے اوپر یہود و نصارہ کے چھائے ہوئے ہیں۔ بھئی ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں ان کی تیار کردہ ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ان چیزوں کو بنا سکیں، لیکن ان کی چیزیں ہم ان کے اوپر استعمال تو کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے انفارچونیٹلی۔ بہت شرمندگی ساتھ میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ بینگ مسلم ہم مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ تازہ صورتحال کی طرف آتے ہیں جی، کہ اب دیکھیں کہ عمران خان نے جو پچھلے 26-27 سال کے اندر، اس سے بھی عرصہ زیادہ ہے، جو اپنی قوم کی، جو اپنے فیلو مینس کی، جو اپنے فیلو چلڈرنس کی جو تربیت کی ہے،
وہ ایک کس طرح مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے کہ عمران خان کا جو کارکن ہے، جو عمران خان کا سپورٹر ہے، جو عمران خان کو چاہتا ہے، وہ کتنا کمٹمنٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابھی دیکھیں ضمنی انتخاب کے لیے کچھ بات چیت اٹھی ہے کہ ٹکٹ جو ہیں وہ کارکنوں کو پسند نہیں آئی ہے۔ ایک جو بندہ جو پی ٹی آئی کو 22 میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ پی ٹی ایم کے کیمپ کے اندر جا کے بیٹھا ہے۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی کمر میں جس نے چھرا گھونپا ہے، اس کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ لیکن ٹکٹ دینے والوں نے، دلوالوں والوں نے تو ٹکٹ دے دی۔ آفرین ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کے اوپر اور ووٹر کے اوپر، اس نے ایسی کمپین چلائی ہے کہ وہ ٹکٹ واپس کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایسا ہی کمٹمنٹ چاہیے۔ یہی وہ کمٹمنٹ ہے جس کے تحت پاکستان جو ہے وہ اٹھان کی طرف جائے گا۔ ایک مضبوط فرد ہی جو ہے وہ مضبوط قوم کی طرف جاتا ہے۔ کمٹمنٹ والا فرد کمٹمنٹ والی قوم بناتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر ایک کمیٹڈ پاکستان کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ دوسری طرف کل پریس کانفرنس ہوئی ہے، شعیب شاہین نے، نعیم پجوتھا نے کی، جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ اور اس کے اندر انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ بیس جو پچھلے 1.5-2 سال سے وہ لوگ ایک مشکلات فیس کر رہے تھے، وہ تمام ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنی بات کی ہے کہ جو وہ مشکلات کو فیس کر رہے تھے، ان مشکلات کا جو ان کو ادراک ہو رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائی ہیں، لکھ پڑھ کے بتائی ہیں، ریٹن میں دی ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس سے فردر جو سٹیپ ہے، اس سٹیپ کو انہوں نے کال کی ہے، اس کو جھنجھوڑا ہے، اس کو ہلایا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ بیسیکلی انہوں نے گائیڈ لائن مانگی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اگر فردر ایسا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ صرف گائیڈ لائن سیکھ کر رہے ہیں۔ اس کے دوسری طرف کیا ہو گیا، ایک مٹی پاؤ پروگرام شروع ہو گیا کہ جی اس کے اوپر چکنی مٹی جو ہے نا وہ ڈال دو تاکہ یہ حرکت نہ کرے۔ ایک مٹی پاؤ کمیشن بھی بن گیا ہے، تصدق جیلانی کے نام آ رہا ہے۔ تو ابھی دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی جی وہ مٹیاں لے کے آ رہا ہے، کیونکہ یہ شخصیت جو ہے یہ ماضی میں بھی کوئی سیدھی سادے کریکٹر کی نہیں رہی ہے جو جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ون سائیڈڈ، ایک خاص مینٹلٹی والے جج صاحب ہیں جن کا نام جو ہے نا وہ کمیشن کے ایک یک رکنی کمیشن کی طرف ہے، کس لیے کہ جی جو کر دیا ہے اس کے اوپر بس فٹافٹ مٹی ڈالیں اور معاملے کو آگے جائے جائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی مٹی ڈالنے والے کام ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، ڈیفینیٹلی یہ برباد کیا ہے، اور اس کو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مٹی پا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ جو ججز نے کہا ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے، ججز کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ ججز کے جو آرڈرز ہیں وہ غلط ہے تو ان کو اپیل میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس نے دے دیا ہے تو اس کی جناب جو بیڈ روم کی پرائیویٹ ویڈیوز ہیں ان کو بھی ریکارڈ کر لیا جائے۔ اللہ معاف کرے، یہ ہمارا بینگ پاکستانی بھی وتیرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہے، بینگ پاکستانی یہ وتیرہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہماری اخلاق سے نہیں ہے جو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ شعیب شاہین اور نعیم پجوتھا نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے مکمل جو پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ہوا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیٹیگوریکلی فگر 1 by 1 پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے اس کو سارا کو کھولا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ حامد خان جناب پاکستان تحریک انصاف کے رسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے، میں کم از کم ابھی تھے کا لفظ استعمال کروں گا، کہ نعیم حیدر پنجوتھا کے متعلق ایک ٹی وی اینکر نے ان سے کویسچن کیا کہ نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا ہے کہ حامد خان ہمارے گروپ کے سربراہ ہیں، وہ لیڈ کریں، وہ کال دیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی باہر نکل آئیں گے۔ آگے سے وہ موصوف کیا فرماتے ہیں کہ نعیم پنجوتھا کو میں تو نہیں جانتا ہوں۔ حامد خان تمہیں نہیں پتا کہ میں نعیم پجوتھا کون ہے؟ نعیم پجوتھا وہ بندہ ہے کہ 9 مئی کو جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، نعیم پجوتھا زخمی ہونے والے میں سب سے پہلا بندہ تھا۔ اس کی وکیل والی یونیفارم، اس کی وہ جو کالا کوٹ ہے، سفید شرٹ ہے، لال رنگ کی ہوئی پڑی تھی،
اور تمہیں ابھی تک نہیں پتا ہے کہ نعیم پجوتا کون ہے. نعیم پجوتا اس دن 9 مئی والے دن پاکستان کے افق پہ چمکا ہے اور آج تک چمکتا جا رہا ہے. تم کہہ رہے ہو میں نعیم پجوتا کی نہیں جانتا ہو. جاؤ ہم تم سے بریت کا اعلان کرتے ہیں. ہم تمہیں نہیں جانتے تم کون ہو. کل کو عمران خان باہر آئے گا ہم بات کر لیں گے. لیکن تم ایک رانگ نمبر ہو. نظر آ رہا ہے تمہاری کمٹمنٹ, تمہارے کریکٹر نے بتایا کہ تم ایک رانگ نمبر ہو. شرافت چاہتے ہو سائڈ لائن ہو جاؤ, ورنہ یہ قوم یوتھ چھوڑے گی نہیں. عمران خان کے خلاف جو بندہ غداری کی طرف جائے گا اس کا جینا حرام ہو جائے گا. یہ سامنے آیا ہے. وہ سڑک پہ نہیں نکل پائے گا. اس کو نعروں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو آوازوں کا سامنا کرنا پڑے گا. معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہتا ہے وہ. اور تم کہتے ہو نعیم پجوتا کون ہے. نعیم پجوتا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. نعیم پجوتا نے اپنا خون دیا ہے خان کے اوپر. ہم خان کے چاہنے والے ہیں. اور جس نے خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, شیر افضل بروت کون تھا ہم نہیں جانتے تھے. خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کا ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کہا خان کا دیدار میری فیس ہے. کیا کمال کی ورڈنگ دی ہے اس نے. ایک وہ بندہ جو 16 سال جج رہا ہے, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا وکیل ہے, نامور وکیل ہے, قانون کی کتابیں اس کی شولڈر کے اوپر لگی ہوئی ہیں, LLM کیے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے عمران خان کا دیدار, مرشد کا دیدار میری فیس ہے. ہم اس کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے. عمران خان پاکستان کے اندر اللہ کی دین ہے. کسی کو یہ اعتبار ہو نہ ہو, یہ اللہ کی دین ہے. ورنہ کیا تھا, وہ کھیلتا, ریٹائر ہو جاتا, ICC میں جاتا, کروڑوں رقم آتا, اربوں کا مالک ہوتا. لندن میں پینٹ ہاؤس کے اوپر بھی ہوتا وہ پینٹ ہاؤس جس کا نواز شریف کو عمران نے بتایا تھا کہ پینٹ ہاؤس کس کہتے ہیں. وہ کس چیز کا مالک نہ ہوتا. اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا. اڈیالہ جیل کی, اٹک جیل کی وہ پہلی رات جب بغیر کسی بھی چیز کے اس زمین پہ سویا, اس نے اس چیز کو کس طرح لیا کہ یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے کہ میں زمین پہ سویا ہوں, کیڑے مکوڑوں کے درمیان میں سویا ہوں. اس کو اس نے ایکسپیرینس کے طور پر لیا ہے. میرا غریب کس طرح لیٹتا ہوگا. وہ ایک اور عمران خان ہے. انشاءاللہ جلدی باہر آئے گا. کتنی دیر اندر رکھا جا سکتا ہے. کیا سسٹم کے اندر عمران خان کے سامنے کو کھڑا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا. کچھ بھی کر لیں, اس کا گراف اوپر سے اوپر جاتا جا رہا ہے. ہر دن سے اگلا دن عمران خان کا گراف اوپر گیا ہے. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مینٹلی فزیکلی ریزسٹنس کی طرف گیا ہے. اس ریزسٹنس کی طرف گیا ہے جس کی خواہش اس مٹی کے ہزاروں سالوں سے کی ہے. اس مٹی کے اندر اگر ریزسٹنس کی کوئی نشانی بنا تھا تو سلطان ٹیپو بنا تھا. اس کے بعد ریزسٹنس کی نشانی عمران خان بنا ہے. مجھے اس دوران میں کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو نظر آتی ہے تو مجھے گائیڈ کیجیے گا, میں بھی اپنے علم میں اضافہ کروں گا. مجھے ریزسٹنس نظر نہیں آ رہی ہے, خواہ وہ کوئی بھی دور ہو, کسی بھی پیریڈ کے اندر. اس ریزسٹنس کی وجہ سے, اس کھڑے ہونے کی وجہ سے اس مٹی نے اس کو دوام دیا ہے. یہ بندے نے دوام نہیں دیا, اس کی عوام نے دوام نہیں دیا. پاکستان کی اس مٹی نے عمران خان کو دوام دیا کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے. اس کی پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے, اس کی ہڈیوں کے اندر درد نہیں ہوا, اس نے سٹک نہیں پکڑی, وہ کھڑا رہا ہے. گولیاں کھائی, کھڑا ہوا ہے. وزیر آباد کا وہ دن, گولیاں جسم کے اندر ہیں اور مسکراتا ہوا کیبن سے باہر آیا. یقیناً شیر جوان ہے. اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے
اس کا گراف روز بروز اوپر جا رہا ہے. مان لینا چاہیے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے ہیں کہ اس کا گراف نیچے نہیں آنے لگا. اپنے حصے کا کام وہ کر چکا ہے. وزارت عظمیٰ اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک رہبر ہے, وہ ایک لیڈر ہے, اور یہ والا سٹیٹس جو ہے اس سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی ہے. کوئی نیلسن منڈیلا بتاتا ہے, کوئی محمد علی جناح بتاتا ہے, بہت پیچھے رہ گئے ہیں وہ سارے لوگ. آپ کسی بھی اصطلاحی پروگرام کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان کی جدوجہد جو ہے ان سب سے اوپر نظر آئے گی, کیونکہ اس نے رول آف لا کے اوپر, قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کھڑا ہوا ہے. کچھ نہیں کیا, صرف کھڑا ہوا ہے. اور اس کا کھڑے ہونا اس مٹی نے اپنے ماتھے کا جوہر بنا لیا. اور حامد خان جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھول ہے ان کی. اگر وہ کرکٹ کے کھیل میں ٹریپ نہیں ہوا نا, تو سیاست کی اس وادی میں بھی وہ ٹریپ نہیں ہوگا, کیونکہ کرکٹ میں اس کے ساتھ 10 بندے ہوتے تھے. 8 فروری کے الیکشن نے بتایا اس کے ساتھ کتنے بندے ہیں. ابھی بھی گنتی ہو رہی ہے, 2 مہینے ہو گئے الیکشن کو, گنتی نہیں رکی ہے. اتنی پبلک ہے اس کے ساتھ. ابھی بلہ نہیں تھا, پارٹی کا پرچم نہیں تھا, تصویر نہیں تھی, عمران خان منظر پہ نہیں تھا. وہ ہوتے تو کیا ہوتا. ایک اور منظر جی, آصفہ بھٹو بلا مقابلہ جیت گئی جی. کیسے؟ 17 امیدوار تھے میرا خیال ہے, سننے میں 17 امیدوار, کاغذ ریجیکٹ کر دیے. لوگ ہائی کورٹ میں گئے ہیں, کاغذ منظور کروائے ہیں, اغوا کر لیا, بٹھا دیا بائی آرڈر, تحکم سے اٹھایا, بٹھا دیے گئے اور بلا مقابلہ ہو گئی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کافی دیر پہلے, بے نظیر بھٹو اپنے واحد اکلوتے بیٹے کو بتا رہی تھی, ایک اخلاقیات کا درس دیتی تھی کہ اگر آپ کچھ غلط کرو گے نا تو آپ کا ضمیر آپ کو چوکے لگائے گا, آپ کی ویلیو نہیں ہوگی. میرا خیال ہے بلاول نے سبق بلا دیا ہے. مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا وہ لفظ جو بلاول کو کہے تھے. ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے بلاول کو بھی. آپ مقابلے کا حق چھین کر اگر جائیں گے نا تو کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. کریڈیبلٹی کے لیے مقابلے کے اندر رہنا موجود ہے. وہ چند سال قبل ایک اولمپک گیم کا تھا, آئی تھنک ریس کا مقابلہ تھا. ایک وہ کھلاڑی جو آگے جا رہا تھا, اس کا مسل پل ہو گیا, وہ بیچارہ گر گیا. پیچھے سے آنے والے 2 اور جو ایتھلیٹ تھے انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. اس کو اٹھایا, اس کو اٹھا کر, اس سے پیچھے والے سارے پیچھے رہ گئے, اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ کندھا دے کر اس کو فائنل روپ پر لے کے گئے ہیں اور اس کو جتوایا ہے. سپورٹس مین اسپرٹ ہے. ایک پولیٹیشین کی اسپرٹ جو ہے سپورٹس مین جیسی ہی ہوتی ہے. مقابلے کا حق نہیں چھیننا چاہیے. مقابلہ کریں, جیتیں, آپ کے ووٹ ہیں, آپ جیتیں, مقابلہ کر کے جیتیں, ان اپوزڈ نہیں. مزہ نہیں آتا ہے اس کا. مسٹر بلاول آپ بھی سوچیں. باقی چیزیں انشاءاللہ عید کے بعد تسلی سے کیا کریں گے. پاکستان زندہ باد.